مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم نحو پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب کافیہ۔ کافیہ کے ویڈیو لیکچر کا ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ مرفوعات جو ہے نا وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مکمل کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ منصوبات کا آغاز کریں گے۔ یوں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مصنف نے اب جو ہے وہ مرفوعات کے اختتام کے بعد جو ہے وہ اب منصوبات کا جو ہے نا وہ آغاز کر دیا ہے، بالکل جس طرح سے مصنف علیہ الرحمٰن نے وہاں پر کیا کہا تھا کہ مرفوعات کیا ہوتے ہیں؟ المرفوعات ہوا مشتمل علی علم الفاعلیتی۔ فاعلیتی کا آتا نا کہ مرفوعات وہ ہیں جو مشتمل ہوں فاعل ہونے کی علامت پر، بس بالکل اسی طرح کی ملتی جلتی عبارت جو ہے نا یہاں پر بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصنف نے یہ کہا کہ المنصوبات مرفوعات نہیں، ذہن میں رکھیے گا، اب منصوبات پڑھ لینا۔ المنصوبات ہوا مشتمل علی علم المفعولیتی، فاعلیتی نہیں بلکہ مفعولیتی، تو پھر بالکل وہی حسب سابق ہمارا طریقہ کار وہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ جو ہے یہاں پر اس کی تعریف، پھر تعریف کی جو ہے وہ وضاحت، اور پھر تعریف میں استعمال ہونے والے جو عبارت میں جو لفظ ہے اس کی ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وضاحت جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری جو ویڈیوز کا جو اب منصوبات کی تعریفات کے حوالے سے جو ہمارا جو سلسلہ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک لفظ کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، تعریف کریں گے، ہم لوگ ترجمہ کریں گے، اور پھر تعریف اور ترجمے کی جو ہے نا وہ ہم لوگ وضاحت جو ہے نا وہ ہم لوگ کریں گے۔ پھر جو ہے اس میں استعمال ہوا علی علم المفعولیتی، تو مفعول ہونے کی علامات کیا کیا ہیں اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے اور اس میں کیا اختلاف ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ یہ جانیں گے کہ مفعول، یہ جو ہے نا منصوبات ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی دلیل حصر کیا ہے، یعنی جتنے بھی آپ بتائیں گے وہ میں بتاؤں گا آپ کو، تو پھر اس کو اتنے ہی حصار کے اندر لینے کی، بس بھائی اتنے ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ ہم سلسلہ تو شروع کرنے لگے ہیں، لیکن یہ کہ میں کلپ بناتا رہوں گا مختلف، تو آج کا جو پہلا جو ہمارا کلپ ہے اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف اتنا جانیں گے کہ منصوبات کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، اور اس کی جو ہے اتنے ہی ہونے کی وجہ حصر کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے جو ہے وہ ایک ایک کے اوپر بات کریں گے۔ پھر اگلا جو کلپ ہوگا مطلب امید ہے کہ وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح سے ترتیب ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹ 2 ہو، پارٹ 3 ہو، تو یہ کہ ہماری اس طرح سے ترتیب ہوگی کہ ہمارا جو اگلا والا کلپ ہوگا وہ یہ ہے کہ مفعول کی علامت، پھر جو اگلا والا کلپ ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ ہوا ضمیر کے مرجع کے اوپر بات، پھر اس طرح سے جو ہے وہ ایک ایک کلپ کر کے ایک ایک چھوٹا چھوٹا سا موضوع جو ہے وہ ہم لوگ منتخب کر کے اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب بلا تاخیر ہم چلتے ہیں، جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بتائیں گے کہ منصوبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مرفوعات کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 8 ہوتے ہیں، اور جہاں تک کہ منصوبات کی بات ہے تو منصوبات جو ہے وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکرین کے اوپر آپ کو بہت اچھا سا بہترین سا میپ میں نے بنا دیا ہے، جس سے آپ کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو جو ہے نا وہ مطلب کلرز کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اس کی نشاندہی کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلا جو ہم لوگ ایک ایک کے اوپر بعد میں بات کریں گے، ابھی صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ منصوبات کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں منصوبات 12 ہوتے ہیں، یہ کتنے ہوتے ہیں کے جواب میں، اب کون کون سے ہوتے ہیں یہ کیا ہے۔ نمبر 1 مفعول مطلق، نمبر 2 مفعول بہ، نمبر 3 مفعول فیہ، نمبر 4 مفعول لہو، اور نمبر 5 مفعول معہ۔ یہ سارے کے سارے مفعول ہیں، تو یہ 5 ہیں۔
تو اب یہ 5 ہیں، تو اب کیا ہے کہ اس کو ہم لوگ کہیں گے مفاعیل خمسہ، کیونکہ خمسہ کہتے ہیں 5 کو، تو یہ مفاعیل خمسہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو منصوبات میں ہے، ان مفاعیل خمسہ کے بعد حال، ٹھیک ہے، اچھا تمیز، پھر مستثنیٰ، پھر اسی طرح سے انا اور اس کے اخوات کا اسم، اور لائے نفی جنس کا اسم، اور کانا اور اس کے اخوات کی جو ہے وہ خبر، اور ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر، یعنی ما ولا المشبہتین بلیسا کی خبر، آپ یوں کہہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی دلیل حصر کے اوپر کہ منصوبات جو ہے وہ اتنے ہیں، بس اتنے ہی ہیں، تو کیا ہیں، اس سے باہر کیوں نہیں نکل سکتے؟ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ دلیل حصر وجہ بھی اسی وجہ سے بیان کی جاتی ہے، ایک تو حصار کے اندر آ جائے اور اس سے باہر کوئی نہ نکلے، اور کوئی اور جو ہے وہ اس کے اندر داخل بھی نہ ہو، اس حصار کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اگر آپ اس طرح سے دلیل حصر کر کے آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو میں یہی کہوں گا ایڈیٹر سے کہ مطلب جب یہ میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں اس وقت میں صرف اور صرف پوری کی پوری اسکرین پہ، کیونکہ چھوٹا چھوٹا بھی کر کے لکھا ہوا ہے نا، تو مطلب یہ کہ جو صرف اور صرف پوری کی پوری اسکرین پہ جو نقشہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں وہی صرف اور صرف نقشہ جو ہے نا وہ آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ مراد میری یہ ہے کہ پوری کی پوری اسکرین کے اوپر صرف اور صرف ابھی اس وقت نقشہ ہی آپ ملاحظہ جو ہے نا وہ کریں گے، اور وہ کیا ہے دیکھیں جناب، منصوبات کی دلیل حصر یہ ہے کہ منصوبات کا جو عامل ہوگا، منصوبات کا عامل یعنی منصوبات پر جو عمل کرنے والا ہوگا وہ یا تو فعل ہوگا یا تو پھر حرف، ٹھیک ہے۔ تو آپ جان گئے کہ منصوبات کا عامل یا تو فعل ہو سکتا ہے یا تو حرف، یہ نقشہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر چلتا ہوا۔ اب بات کرتے ہیں پہلے کہ اگر فعل ہوگا، یعنی کہا نا کہ یا تو فعل ہوگا یا تو حرف ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اگر فعل ہوگا، کیا منصوبات کا عامل یعنی منصوبات پر عمل کرنے والا، یا آپ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ منصوبات کا عامل یا تو فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا تو حرف ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی کر لیں تو یہ بہتر ہے کہ یا تو فعل یا شبہ فعل عمل کرے گا یا تو حرف عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر فعل یا شبہ فعل ہو تو میں نے جو یہاں پہ نقشہ بنایا ہے اس میں صرف اور صرف فعل یا شبہ فعل کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آپ کہیں اور کسی جگہ پہ دلیل اثر پڑھیں تو اس طرح سے بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر فعل عمل کرے گا، منصوبات کا عامل اگر فعل ہوگا تو یا تو فعل ناقص ہوگا یا تو فعل کامل ہوگا، یا تو افعال تامہ میں سے ہوگا یا تو افعال ناقصہ میں سے۔ اب اگر افعال ناقصہ میں سے ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنے جو ہے نا خبر کو نصب دے گا، تو اس کی خبر منصوب ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا کام یہ ہوگا۔ لیکن ہم نے یہاں پہ صرف اور صرف اتنی بات کی ہے کہ اگر فعل ہوگا یا پھر شبہ فعل ہوگا، فعل یا شبہ فعل ہوگا تو پھر اس کا معمول، اس کا کس کا، یعنی یہ جو منصوبات کا جو عامل ہے اس کا جو معمول، یعنی عامل عمل کرے گا، اگر فعل عمل کرے گا تو اب وہ جو اس کا جو معمول ہوگا یا تو معمول جو ہے مفعولات میں سے ہوگا یعنی منصوبات میں سے ہوگا، اس کا جو معمول ہوگا یا تو منصوبات میں سے ہوگا یا تو ملحقات منصوبات میں، ٹھیک ہے۔ اگر فعل کا معمول منصوبات سے ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ جزء فعل ہوگا یعنی فعل کا جز ہوگا، یا تو فعل کا جز نہیں ہوگا، اور اگر وہ فعل کا جز ہے تو پھر وہ مفعول مطلق ہے، اور اگر وہ فعل کا جز نہیں ہے تو پھر اس میں 4 احتمالات پائے جا رہے ہیں۔ پہلا احتمال، یا تو فعل اس پر واقع ہوا ہوگا، یا تو فعل اس میں واقع ہوا ہوگا، یا تو فعل اس کے واسطے سے واقع ہوا ہوگا، یا فعل اس کے ساتھ واقع ہوا ہوگا۔ اگر فعل اس پر واقع ہوا ہے تو مفعول بھی، اگر فعل اس میں واقع ہوا ہے تو مفعول فیہ،
اور اگر فعل اس کے ساتھ واقع ہوا ہے تو مفعول لہو، اس کے واسطے سے واقع ہوا ہے تو مفعول لہو، اور اگر فعل اس کے ساتھ واقع ہوا ہے تو مفعول معہو۔ اب بات کرتے ہیں ملحقات منصوبات کی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ پھر اس کا معمول یا تو منصوبات ہوگا یا تو ملحقات منصوبات۔ تو اب ملحقات منصوبات کی میں نے بات کر دی، ملحقات منصوبات میں یہی ہیں، یعنی مفاعیل خمسہ۔ اور ملحقات منصوبات میں کیا کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اگر ملحقات منصوبات میں سے ہے تو معمول مبین ہے یا پھر معمول مبین نہیں ہے۔ اگر وہ مبین ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، اور اگر وہ معمول مبین نہیں ہے تو پھر وہ مستثنیٰ ہوگا۔ سب کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، مستثنیٰ کے بارے میں، تمیز کے بارے میں، آل کے بارے میں پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ یہاں کافیہ میں پڑھیں گے۔ اب معمول، یہ جو دوسری پہلی جو کنڈیشن تھی کہ معمول جو ہے وہ مبین ہے، تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو مبین للذات ہے یا تو مبین للصفات ہے۔ اگر مبین للذات ہے تو تمیز ہوگا، اور اگر مبین للصفات ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں، دوبارہ سے نقشے کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ منصوبات کا عامل یا تو فعل ہوگا یا تو شبہ فعل ہوگا۔ فعل یا شبہ فعل کے نیچے ماتحت جتنی بھی اقسام بن رہی تھی وہ میں نے آپ کو ساری کی ساری بتا دی کہ مفعول ہوگا، یا پھر جو ہے نا وہ مفاعیل خمسہ میں یا تو مفعول بئی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو یا مفعول مطلق، پھر حال یا پھر تمیز یا پھر مستثنیٰ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے چل رہے ہیں، اور دوسرا جو آپشن ہے کہ اس کا جو معمول ہوگا وہ منصوبات کا جو عامل ہوگا، منصوبات کا عامل جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا۔ اب اگر عامل حرف ہے، منصوبات کا عامل جو ہے وہ اگر حرف ہے تو اس کا جو معمول ہے یا تو مسند الیہ ہوگا یا تو مسند۔ اگر مسند الیہ ہے تو کلام موجب میں ہوگا یا پھر کلام غیر موجب میں۔ اگر کلام موجب میں ہے تو انا اور اس کے اخوات کا اسم ہے، اور اگر کلام غیر موجب میں ہے تو لائے نفی جنس کا اسم ہوگا۔ اب دوسرا آپشن کہ اگر عامل حرف ہے تو مسند ہوگا، تو مسند میں کیا ہے؟ اب دو صورتیں ہیں۔ اب مسند اگر ہو رہا ہے یا تو کلام موجب میں ہے یا تو پھر کلام غیر موجب میں۔ اگر کلام موجب میں ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ افعال ناقصہ کی خبر سوائے لیسا کے، یعنی لیسا کو نکال دیں، اور اگر وہ کلام غیر موجب میں ہے تو لیسا اور ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر ہوگا، لیسا یا ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے آپ کو میں نے جو ہے نا وہ دلیل حصر جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ مجھے امید ہے یہ والی بات جو ہے یہاں تک کہ اس نقشے کے ذریعے سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو ہے وہ ہم لوگ آگے جو ہے وہ بات کریں گے، عبارت کے اوپر چلیں گے، اور عبارت میں جو ہے وہ ہم لوگ ایک ایک جز کے اوپر علیحدہ علیحدہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کیونکہ بہت طویل نہ ہو جائے تو اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔